نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب عمران خان صاحب نے آج اپنے ممکنہ آخری خطاب میں عوام کو دعوت دے دی ہے کہ کل عشاء کے بعد آئیں، میں بھی آپ کے ساتھ احتجاج کروں گا اور میں اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا، اور عدالت کا فیصلہ انہوں نے تسلیم کیا، لیکن کہا کہ عدالت کو ثبوت دیکھنے چاہیے تھے اس بیرونی سازش کے۔ اب جو کچھ 3 سال 3.5 سال آپ لوگ حکومت کے خلاف کرتے رہے، کل سے وہی آپ لوگ کے خلاف ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ خان صاحب ایک بہت برے سپورٹ ہیں، ہی از اے بیڈ سپورٹ، اور میں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اس ملک کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ملک کے پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ملک کے جو آئین ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کو اگر اپنی نوکری سے بحیثیت پی ایم شپ نکالا جا رہا ہے تو ایک قانون کے تحت کچھ اصولوں کے تحت نکالا جا رہا ہے، اور خان صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ان کو بہت بڑی عالمی سازش تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہی کہ ان کے اپنے رینک اینڈ فائل، ان کا گھر جو ہے، ان کا گھر انہوں نے اپنے گھر میں خود آگ لگائی ہے، اپنے گھر میں خود انہوں نے جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، ان کے اپنے لوگ جنہوں نے ان کی پرائم منسٹرشپ میں کردار ادا کیا، جنہوں نے ان کو پارٹی میں فنڈ دیا، جنہوں نے ان کو بحیثیت پرائم منسٹر بھی ووٹ دیا اور اعتماد کا بھی ووٹ دیا، انہوں نے ہر الٹی سیدھے قانون کو انہوں نے لبیک کر کر اس کی توسیع کی، وہی لوگ اگر آپ سے نالاں ہیں، وہی لوگ آپ سے خفا ہیں، تو اس میں بین الاقوامی اور عالمی سازش کی کیا بات ہے؟ تو ان کو تو اپنے گھر میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ان میں وہ اہلیت ہے کہ وہ اپنے 172 لوگ جب نہیں سنبھلتے، ان کو اپنا گھر نہیں سنبھلتے، اور وہ باہر نکل کے کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے لوگوں کو؟ ان کو اپنی شکست قبول کرنی چاہیے، اور ان کو بہت ہی اوپن ہارٹ سے، جو ہمارے ابھی انشاءاللہ بن جائیں گے وزیر اعظم، انہوں نے ان کو اوپن ہارٹ سے کہا، ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ان کو اوپن ہارٹ سے کہا، آصف زرداری صاحب نے جو ہماری پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں، پیپلز پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں، انہوں نے ان کو اوپن ہارٹ میں کہا کہ آپ تو 3.5 سال کبھی آپ ایک دن بھی وزیر اعظم نہیں بنے، آپ کا بیانیہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کا تھا، آپ اس وقت بھی بحیثیت پرائم منسٹر آپ نے جوڑ توڑ کی سیاست کی، تو اب آپ کو ہم وہ کرسی دے رہے ہیں اپوزیشن والی، آپ اس اپوزیشن میں آئیں، ہاؤس میں اندر آئیں، اور ایک دن کے لیے تو اصولوں کی سیاست کریں۔ تو یہ باہر جانا، لوگوں کو اکسانا، یہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، اب اس سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو اپنے گھر میں جھانکنا ہوگی، اپنی سیاست دیکھنی ہوگی، جو ان کی مسٹیکس ہیں وہ دیکھنا ہوگی کہ کیا انہوں نے مسٹیکس کی، فارن پالیسی میں کیا مسٹیک تھی، اقتصادی پالیسی میں کیا مسٹیک تھی، سیاسی ان کی پالیسی تھی، اس میں ان کے کیا جو ہیں وہ تضادات تھے، یا کوئی ایسی کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ نالا ہوئے ہیں۔ جو ہمارے اس وقت بنے ہیں وہ نمبرز، جو الائز ہیں ان کے وہ ٹوٹے ہیں، اور ان کے اپنے منحرف ارکان ہیں وہ ان سے ٹوٹے ہیں، اور وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ وہ آج بھی بہت ہی غصہ ہیں، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے غصہ۔ لیکن نفیسہ صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب انہیں ہار ماننا چاہیے، آپ لوگ ان کو بڑے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن آج بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، عدالت سے بھی وہ اپنا شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ خط نہیں دیکھا، آپ نے وہ ثبوت نہیں دیکھے، تو آپ کو، آپ کی ذاتی رائے میں آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کو کم از کم وہ خط، وہ ثبوت جس کی بنیاد پر وہ الزام لگا رہے ہیں بیرونی سازش کا، وہ دیکھنے چاہیے تھے، پھر اس کے بعد فیصلہ آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، مجھے آخری آپ کا حصہ نہیں سمجھ آئی، لیکن ہار تو وہ گئے ہیں، اور ہار تسلیم کرنا ایک بڑے آدمی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہار اس وقت تسلیم کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے عقل کل ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، آپ نے تو کرکٹ کھیلی، آپ تو کہتے ہیں آپ پلیئر ہیں، آپ تو کہتے ہیں آپ کپتان رہے ہیں، پتہ نہیں 200 سال کے بعد آپ پتہ نہیں کیسے کپتان ہوئے جنہوں نے اتنے کارنامے کیے، تو کئی گیندیں، کئی آپ کی جو میچز ہیں وہ آپ نے ہاری ہیں، تو اگر یہ میچ اگر آپ ہار رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ہارے ہیں، آپ
ہارنے سے تو آپ بھاگ رہے ہیں، ایک دفعہ تو آپ بھاگ چکے ہیں، پھر آپ کو آ کے جو ہے سپریم کورٹ نے آپ کو اپنی جگہ دکھائی ہے کہ آپ اب فیس کریں جو آپ کو جہاں گیم آپ چھوڑ کے گئے تھے اس گیم کو آپ ریزیوم کریں، آپ پھر اس کو فیس نہیں کر رہے، آپ پھر بھاگ رہے ہیں. تو اس کو تو پھر آپ لوگ تو آپ سے تھک جائیں گے، آپ کے بیانیہ سے لوگ تھک جائیں گے. اور یہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کو جب موقع ملا، 3.5 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، تو ماں سوا آپ نے تنازع کھڑا کرنا اور ایک سپوکس پرسنز کی فوج کھڑی کرنی جنہوں نے روز رات کو 6 بجے سے 12 بجے تک گالیاں دینی اپنے حریفوں کو. یہی آپ کی مین کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ نے گالم گلوچ والی سیاست کی. پھر پارلیمان کو آپ نے چلنے نہیں دیا، اس کو آپ نے یرغمال بنایا. لیکن سب سے بڑی جو آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر ہمیں موقع ملے گا تقاریر کرنے کا، تو سب سے بڑی چارج شیٹ یہ تھی کہ آپ نے ہر ادارے میں آپ نے ایک تصادم کریٹ کر دیا. اچھا، وہ وہ جوڈیشری ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بینچ میں ججز ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہوں کہ بھئی ہم یہ بینچ نہیں تسلیم کرتے، ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوں. لیکن آپ نے یہ کارنامہ کیا کہ آپ نے ججز کو لڑا دیا. آپ نے یہ کارنامہ کیا کہ اب ہمارے افواج پاکستان میں ہم یہ جو سن رہے ہیں کہ آپ نے خدا نخواستہ وہاں آپ نے کوئی اپوائنٹمنٹس کے ایشو پر اور سو کالڈ آپ نے کچھ وہاں پر کوئی کنٹروورسیز آپ نے کریٹ کر دی. آپ نے پارلیمنٹ میں اندر جو ہے ایک طریقہ کار جو پارلیمنٹ کا ہے وہ آپ نے خود پارلیمنٹ کے اندر آپ وہ دنیا کے واحد پرائم منسٹر ہوں گے، دنیا کے وہ واحد سیاستدان ہوں گے جنہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں اندر کو کرایا ہے. اور وہ آپ نے ڈیپیوٹی اسپیکر کو آپ نے اکسایا ہے کہ وہ قانون توڑے. یہ آپ کی اچیومنٹس ہوں گی. آپ کی یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا کام کیے ہیں، کیونکہ آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ نہ سیاست والا ہے نہ ہی گڈ پلیئر والا ہے انفارچونیٹلی. تو اب اٹ از بیسٹ کہ آپ ابھی کہیں باہر جائیں، کوئی لیکچر ویکچر دیں یونیورسٹیز میں، کوئی ایک اور کتاب لکھ لیں، کوئی پولو کھیلیں یا کوئی کچھ اور کچھ لکھے پڑھیں. باقی میں سیاست میں تو آپ کا نہیں دیکھ رہی. حفیظہ صاحبہ آپ تو ان کو ریسٹ کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں، لیکن وہ آخری دن تک انہوں نے آج کام کیا. کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں پھر اس خط سے متعلق ایک کمیشن بھی تشکیل دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ جس کو انہوں نے ہیڈ لگایا انہوں نے سربراہی سے ہی معذرت کر لی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.